بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیت ابواب کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب ضربہ، باب سمیہ اور باب فتحہ ان 3 ابواب کی خاصیت پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ باب ضربہ کی خاصیت کیا ہے۔ تو دیکھیں باب ضربہ کی خاصیت یہ مغالبہ ہی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے سبق کے اندر باب ناصرہ کی خاصیت پڑھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ باب ناصرہ کے اندر اکثر و بیشتر مغالبہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو باب ضربہ یہ مغالبہ والی خاصیت کے لیے صرف 4 ابواب کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ وہ 4 ابواب کون سے ہیں وہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس میں مثال واوی ہے، مثال یائی ہے، اجوف یائی ہے اور ناقص یائی ہے۔ ان 4 ابواب سے اگر آپ نے غلبے والا معنی بتانا ہے کہ کون غالب آیا ہے تو اس کے لیے اب آپ ضربہ استعمال کریں گے۔ باقی ان چاروں کی مثالیں کیا ہیں وہ میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں کہ باب سامیہ اس باب کی کیا خاصیت ہے۔ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ باب سامیہ میں ماضی میں عین کلمہ مکسور اور مضارع میں عین کلمہ یہ مفتوح ہوتا ہے۔ تو باب سامیہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ الفاظ جو بیماری، غم، خوشی، رنگ، عیب ان کے معنی پر دلالت کریں وہ باب سامیہ سے آتے ہیں، یا اسی طریقے سے جسمانی کیفیت پر دلالت کریں تو وہ اکثر باب سامیہ ہی سے آتے ہیں۔ جیسے کہ آگے کچھ مثالیں بھی ہیں جس سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ اب اس کو دیکھیں ذرا، ساقیمہ یسقم سقمن بیمار ہونا، اب یہ کس سے آ رہا ہے؟ باب سامیہ سے آ رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے حزن یحزن حزنن غمگین ہونا، اب یہ غم والا معنی یہ بھی دیکھیں گے باب سامیہ سے آ رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے فرح یفرح فرحن خوشی والا معنی خوش ہونا، یہ بھی باب سامیہ سے آ رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے دیکھیں گے آپ ساوید یسود سوادن کالا ہونا، سیاہ ہونا، اب یہ دیکھیں رنگ والا معنی بھی باب سامیہ سے آ رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے عیب والا معنی دیکھیں عاور یعور عوارن کانا ہونا، تو یہ والا معنی عیب والا معنی یہ بھی باب سامیہ سے آ رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے دیکھیں بالیجا یبلج بلجن کشادہ آبرو ہونا، یعنی جو انسان کے آبرو ہیں یہ کشادہ ہوں، یہ بھی کس سے آ رہا ہے؟ جسمانی کیفیت ہے، تو دیکھیں باب سامیہ سے آ رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے آئینہ یا ینو عینتن بڑی آنکھوں والا ہونا، یہ بھی چونکہ جسمانی کیفیت ہے تو اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہ بھی باب سامیہ ہی سے آ رہا ہے۔ آگے حضرت نے ذکر کیا کہ یہ جو باب سامیہ ہے یہ اکثر لازم استعمال ہوتا ہے، متعدی نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ مفعول کا تقاضا نہیں کرتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ متعدی بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوگی باب سامیہ کی خاصیت۔ اور اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں کہ باب فاتحہ اس کی خاصیت کیا ہے۔ تو دیکھیں باب فاتحہ اس کی جو خاصیت ہے نا وہ لفظی ہے، یعنی اس باب سے صرف وہ افعال آتے ہیں جس کے عین یا لام کلمہ میں حرف حلقی ہو، وہ باب فاتحہ سے آتا ہے، اور جس کے عین یا لام کلمہ میں حرف حلقی نہ ہو وہ باب فاتحہ سے نہیں آتا ہے۔ تو یہاں اس خاصیت کے ذریعے سے بھی آپ اس باب کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے باب سامیہ کی پہچان کا بھی بڑا آسان فارمولہ اور طریقہ حضرت نے ذکر کر دیا ہے۔ آپ یہ والے معنی دیکھیں، یہ والے معنی اگر آپ کو مل جاتے ہیں اس کے مادے کے اندر تو آپ اس کو بے دھڑک اور بڑی آسانی سے آپ اس کو باب سامیہ پر لے کر جا سکتے ہیں۔ اب ان دونوں کی آپ مثالیں دیکھ لیں۔ عین کلمہ کی مثال جیسے ذہبہ یذہبو، اب یہاں پہ دیکھیں عین کلمہ میں ہا ہے جو کہ حرف حلقی ہے، تو لہذا یہ باب فتحہ سے آ رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے لام کلمہ کی مثال دیکھ لیں، وضع یضعو یوضعو سے یضعو، تو یہاں پہ دیکھیں عین کلمہ میں حرف حلقی عین آ رہا ہے، تو لہذا اس کو ہم باب فتحہ سے لے کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس کے اوپر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ 2 باب اور بھی ہیں، جیسے رکنا یرکنو ربا یعبا، یہ تو اس میں تو عین کلمہ اور لام کلمہ حرف حلقی نہیں ہے۔ جیسے رکنا اس میں عین کلمہ ہے کاف اور لام کلمہ ہے نون، حرف حلقی دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے ابا یعبا، اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے اس میں با یہ حرف حلقی نہیں ہے، اور جو لام کلمہ ہے الف یہ بھی حرف حلقی نہیں ہے۔ تو ان دونوں ابواب کے اندر عین اور لام کلمہ حرف حلقی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ باب فاتحہ سے آ رہے ہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو راکنا یرکنو ہے نا، اس میں بعض لوگوں نے اس کو 2 باب تھے، یہ راکنا یرکنو اس کو باب ناصرہ سے بھی پڑھا گیا ہے اور اس کو باب سامیہ سے بھی پڑھا گیا، راکینا یرکنو، تو بعض لوگوں نے دونوں کو ملا دیا، یعنی جو ماضی تھا وہ باب ناصرہ سے لے لیا اور جو مضارع تھا وہ باب سامیہ سے لے لیا۔ تو حقیقت کے اعتبار سے یہ دونوں الگ الگ باب ہیں، 2 باب ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو دونوں کو اگر ملا دیا تو پھر آپ کے سامنے رکنا یرکنو آیا ہے، وگرنہ حقیقت کے اعتبار سے باب فاتحہ سے نہیں ہے۔
اور باقی یہ کہ ابا یا با اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ شاذ ہے، اور بعض یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں جیسا کہ علم الصیغہ کے اندر بھی اس کا جواب یہ گزرا ہے کہ یہ جو ہم نے قاعدہ ذکر کیا ہے، یہ والا کہ عین یا لام کلمہ کی جگہ پہ حرف ہلکی ہو، یہ جو قاعدہ ہے یہ صحیح کے لیے ہے، اور ابا یا با یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ معطل ہے، کیونکہ اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت الف آ رہا ہے۔ بہرحال تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، تفصیل کے لیے آپ وہاں پہ علم الصیغہ کے اندر جب ہم نے فتح یفتح اس کی جب ہم نے بحث کی ہے محموز میں، تو آپ وہاں سے اس کو آپ بڑی تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔